بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج انشاءاللہ رب العزت قرآن مجید کی تفسیر کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا۔ تمام احباب یہ بتا دیں کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ آج انشاءاللہ عز و جل سورہ فلق، جہاں کہیں آواز جو ہے نا وہ رکنا شروع ہو جائے تو آپ وہاں پہ بتا سکتے ہیں کہ آواز نہیں آ رہی۔ جی ٹھیک ہے۔ آج انشاءاللہ رب العزت سورہ فلق اور سورہ ناس اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اس کی اور سب سے پہلے تو ہم اس بات پہ گفتگو کرتے ہیں کہ ہم نے ترجمہ و تفسیر کی کلاس شروع کی ہے، تو ترجمہ کسے کہتے ہیں، تفسیر کسے کہتے ہیں، اور قرآن مجید کا ترجمہ کرنے میں کن کن باتوں کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہے، اور قرآن مجید کی تفسیر کرنے میں بھی کن کن باتوں کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہے۔ اگر یہ باتیں ہمارے پیش نظر ہوں گی تو ہمیں قرآن مجید کا نہ صرف ترجمہ کرنے میں، نہ صرف تفسیر کرنے میں، بلکہ قرآن مجید کا جن لوگوں نے غلط ترجمہ کیا ہے، اگر کوئی غلط ترجمہ کرے گا تو آپ کو وہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ قرآن مجید کا یہاں پہ ترجمہ غلط کیا گیا ہے، یا اگر کوئی شخص ترجمہ بیان کر رہا ہو تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ قرآن پاک کا جو ترجمہ بیان کیا جا رہا ہے یہ درست نہیں ہے۔ اس کے اندر مختلف لحاظ سے آپ غلطیاں نکال سکتے ہیں۔ اگر درس نظامی کی ہوئے احباب ہیں تو وہ صرفی نحوی لحاظ سے، بلاغت کے لحاظ سے، اور عام عوام بھی جو ہے وہ بھی دیکھ سکتی ہے کہ یہ قرآن مجید کا ترجمہ یہ لغت کے مطابق ہے یا نہیں، اور یہ قرآن مجید کا ترجمہ یہ قرآن مجید کے منشا و مقتضا کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلے ترجمہ کی تعریف میں بیان کرتا ہوں۔ ترجمہ کہتے کسے ہیں؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن کے اندر ترجمہ کی تعریف میں فرمایا کہ ابدال الفاظ الاصلی بالفاظ اللسان الآخر التی تقوم مقامہا، اصل کے الفاظ کو دوسری زبان کے الفاظ میں اس طرح بدلنا کہ اصل کے الفاظ دوسری زبان کے الفاظ کے قائم مقام ہو جائیں، اس کو ترجمے کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی جو ریئل لینگویج ہے اس کے الفاظ کو جو ٹرانسلیٹڈ لینگویج ہے اس کے اندر اس طرح بدلنا ہے کہ جو اصل جو ریئل لینگویج ہے اس کے الفاظ یہ بیان ہی دوسری زبان کے اندر ڈالنے ہیں، ان کے اندر کوئی زیادتی نہیں کرنی، کوئی کمی نہیں کرنی، ان کے اندر کوئی لفظ بڑھانا نہیں ہے، ایسا لفظ بڑھانا نہیں جو لفظ پہلے اس کے اندر موجود نہ ہو، اس کو ترجمے کا نام دیا جائے گا۔ اور اگر آپ اپنی طرف سے الفاظ شامل کر دیں گے، اپنی طرف سے الفاظ ڈالتے چلے جائیں گے تو وہ ترجمہ نہیں کہلائے گا، بلکہ اس کو تفسیر اور تشریح کہہ سکتے ہیں، اس کو تفسیر اور تشریح کہہ سکتے ہیں، یا کوئی اور نام دے سکتے ہیں، وہ ترجمہ قرار نہیں پائے گا۔ اگر عام کسی کتاب کا کسی عربی کی کتاب کا، فارسی کی کتاب کا یا انگلش کی بک کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی اس اصول کو پیش نظر رکھنا ہے کہ آپ نے اصل کے الفاظ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کرنی، کوئی کمی زیادتی نہیں کرنی، بلکہ بیان ہی انہی الفاظ کو دوسری الفاظ کے سانچے میں ڈالنا ہے۔ تو جب عام کتابوں کے اندر یہ خیال رکھنا ضروری ہے تو قرآن مجید جو اللہ رب العزت کی کتاب ہے، جس کا ترجمہ جو شخص اس کا ترجمہ کرے گا تو اس کو تو سب سے زیادہ ترجمہ قرآن پہ مہارت ہونی چاہیے، جو عربی زبان کے اندر اس کو مہارت ہونی چاہیے، عربی زبان کی جو علوم ہیں ان کے اوپر مہارت ہونی چاہیے، تاکہ وہ اس طریقے کے ساتھ اس کا ترجمہ اچھے طریقے سے کسی بھی زبان کے اندر، اردو میں، فارسی میں، انگلش میں، یا اس کے علاوہ کسی بھی زبان میں کرنا چاہے تو وہ قرآن مجید کے منشا و مقتضا، قرآن مجید کی صرفی نحوی لحاظ سے، بلاغت کے لحاظ سے، معانی کے لحاظ سے، لغت کے لحاظ سے، محاورہ عرب کے اعتبار سے اس کو عربی زبان پر اتنی مہارت اور درک ہو کہ وہ اس کو دوسری زبان کے اندر ڈال سکے، ایسا شخص ہی ترجمہ کرنے کے لائق ہے۔ اور اگر کسی شخص کے اندر یہ کوالٹیاں نہیں پائی جاتی تو اس کو قرآن مجید کا ترجمہ کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔ اور قرآن مجید کے جو تراجم آپ پڑھتے ہیں ان تراجم میں بھی ایسا نہیں ہے کہ سارے ترجمے بالکل درست ہیں، کسی ترجمے میں کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ جیسے جیسے آپ پڑھتے چلے جائیں گے آپ کو معلوم ہوتا چلا جائے گا
کہ جن لوگوں کو قرآن مجید کا ترجمہ نہیں کرنا چاہیے تھا ان لوگوں نے بھی قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے اور اس کے اندر بہت سری غلطیاں بھی کی ہیں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس آج انشاءاللہ عز و جل اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کی جائے گی، مختصر تفسیر بیان کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا رب ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا رب ہے۔ فلق سے مراد ہے صبح۔ فلق کے ویسے مختلف معنی ہیں، لیکن جو مشہور جمہور مفسرین نے جس معنی کو یہاں اختیار کیا ہے وہ صبح ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم فرماؤ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ اب صبح کے رب کی پناہ کیوں مانگی؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پچھلی صورت کے اندر جس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے ان امور کو بیان کیا ہے جو اس کی الوہیت سے متعلق ہیں۔ فرمایا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی اپنی ساری صفات کو ذکر فرمایا۔ وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کی اولاد نہیں، نہ اس کی کوئی بیوی، نہ اس کا کوئی بیٹا، اور وہ کسی کی اس کو پرواہ نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے وہ امور جن کا تعلق اس کی الوہیت کے ساتھ ساتھ ان تمام کو بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا اس کے بعد اللہ رب العزت اب ان امور کو بیان فرما رہا ہے جس کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے۔ پہلے وہ امور بیان کی جن کا تعلق خالق کے ساتھ تھا، اب وہ امور بیان کی جن کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، یعنی مراتب مخلوقات کو اب اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ قل اعوذ برب الفلق، تم فرماؤ میں پناہ مانگتا ہوں فلک کے رب کی۔ یہاں اللہ رب العزت نے اور بھی کوئی لفظ اختیار فرما سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے خاص طور پر فلک کو کیوں ذکر فرمایا؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ فلک ایک استعارہ ہے خوشی کی نوید کے ساتھ، کہ اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہا ہے کہ جس طرح کہ جو رب تمہیں صبح دینے پر قادر ہے، ایک اندھیری رات کے بعد ایک روشن صبح دینے پر قادر ہے، وہ رب اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہیں غموں کی اندھیری رات کے بعد ایک روشن اور خوشی کی نوید سنا دے، یعنی تمہارے غموں کو ختم کر کے تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ جب رات ہوتی ہے تو رات کے اندر جو مریض ہوتا ہے اس کے اوپر رات بڑی لمبی ہوتی ہے، جو کسی مشکل کے اندر گرفتار ہوتا ہے اس کے اوپر بھی رات بہت لمبی ہوتی ہے، کہ وہ رات کٹتی ہی نہیں ہے اس کی، اور رات اس کے اوپر بہت بوجھ بن جاتی ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو اس کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے کہ اب صبح ہو گئی ہے۔ صبح کا وہ سورج دیکھتا ہے تو اس کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے، کہ صبح کو ایک خوشی کی نوید سمجھا جاتا ہے۔ صبح کا سورج ایک خوشی کی امید ہے، ایک آس ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تمہارا رب تو فلک کا رب ہے، اس صبح کا رب ہے، کہ جس طرح وہ ایک اندھیری رات کے بعد ایک روشن صبح نکالنے والا ہے، اسی طرح تمہارے غموں کو ختم کر کے تمہیں خوشیاں عطا کرنے والا بھی تمہارا رب ہی ہے۔ فرمایا من شر ما خلق، اس کے شر سے جو اس نے پیدا کیا۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر اس شے کے شر سے پناہ مانگو جو اس نے تخلیق کیا ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ یہاں سب سے بڑا تو شر جو کہ تمام شرور کا منبع ہے، مجموعہ ہے، وہ شیطان ہے۔ تو سب سے زیادہ پناہ تو اس شیطان ملعون سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگنی چاہیے، لیکن یہاں شر عام ہے، ما عامہ ہے، من شر ما خلق، ہر اس شے کے شر سے جو اس نے پیدا کیا ہے۔ اس کی جو مخلوقات ہیں یا عالم ہیں ان کی تعداد 2 ہے، جس کے بارے میں اس نے فرمایا لہ الخلق والامر، خلق بھی اسی کا ہے، امر بھی اسی کا ہے۔ ایک عالم خلق ہے، دوسرا عالم امر ہے۔ عالم خلق تو وہ عالم ہے جس کو عالم اجسام بھی کہا جاتا ہے، جس عالم کے اندر ہم رہتے ہیں، اور عالم امر وہ عالم ہے جس عالم کے اندر خیر ہی خیر ہے، ہر قسم کے شرور آفات سے پاک، وہ عالم جو اس عالم خلق سے پرے ہے، جس کے اندر کثیر عالم آتے ہیں، اور انسان کی روح بھی اسی عالم کا ایک حصہ ہے، اسی عالم سے آئی ہے، اور اس عالم کے اندر کوئی گناہ نہیں، کوئی فتنہ فساد نہیں، کوئی کچھ نہیں، لیکن اس روح کو اسی عالم خلق کے اندر قید کر دیا گیا ہے۔
تو فرمایا کہ من شر ما خلق، ہر اس شے کے شر سے جو اس نے تو یہاں منکرین یا ملحدین یہ اعتراض کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی یہ اعتراض پیدا ہو سکتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اشیاء کو پیدا فرمایا ہے تو وہ ان کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ تو وہ ایسی چیز ہی پیدا نہ کرتا کہ جس کے شر سے پناہ مانگی جائے۔ تو دراصل اللہ رب العزت نے دونوں چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، شر اور نیکی دونوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اگر کسی ایک چیز کو پیدا کیا جاتا، صرف شر کو پیدا کر دیا جاتا، نیکی کو پیدا نہ کیا جاتا، تو انسان تو بروز قیامت یہ دعویٰ کر سکتا تھا، یا اللہ رب العزت میں تو نیکیاں اس لیے نہیں کر سکا کہ تو نے نیکی کو خلق ہی نہیں کیا، تو نے نیکی کو پیدا ہی نہیں کیا، میں نیکی کیسے کرتا؟ اور اگر صرف نیکی ہی بنا دی جاتی تو پھر امتحان ختم ہو جاتا۔ اگر صرف نیکی کو خلق کیا جاتا تو پھر تو امتحان باقی نہیں رہنا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اس نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے اور آخرت کو دارالجزا بنایا ہے۔ تو دارالامتحان اسی وقت بنے گا جب اس کے اندر دو قوتیں، ایک پازیٹیو اور نیگیٹو، دونوں قوتیں اس کے اندر شامل ہوں گی، اور انسان کو حکم دیا جائے گا کہ تو نے اچھی قوت کو اختیار کرنا ہے اور بری قوت سے پرہیز کرنا ہے، پھر ہی امتحان ہوگا۔ جیسا کہ ایک استاد ہے وہ اپنے بچوں کو کہتا ہے کہ آپ محنت کرو گے تو پاس ہو جاؤ گے، محنت نہیں کرو گے تو پاس نہیں ہوگے۔ اب استاد تو طالب علم کا فائدہ ہی فائدہ چاہتا ہے، طالب علم کو اس کے ساتھ برا کرنا تو وہ نہیں چاہتا، وہ تو یہی چاہتا ہے کہ سارے میرے طالب علم پاس ہو جائیں، امتحان کے اندر کامیاب ہو جائیں۔ لیکن وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ اگر تم محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، محنت نہیں کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ اور کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ ناکام ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سب کو ایک ہی لڑی کے اندر پرو دے، وہ کہے نہیں مجھے تو طالب علموں کا فائدہ بہت زیادہ عزیز ہے، اس وجہ سے میں سب کو ہی پاس کر دیتا ہوں۔ جنہوں نے اچھے کام کیے، جو پڑھتے رہے، محنت کرتے رہے، وہ بھی پاس ہیں، جنہوں نے محنت نہیں کی وہ بھی پاس ہیں۔ تو اب دراصل یہی کہا جائے گا کہ اس کا سب کو پاس کر دینا دراصل ان طلباء کے اوپر ظلم ہے کہ جنہوں نے محنت کی ہے۔ وہی انسان یہ کہے گا، وہی بچہ یہ کہے گا کہ ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، کہ جنہوں نے مشقت نہیں کی، محنت نہیں کی، کچھ نہیں کیا، ان کو بھی وہی اجر اور ہمیں بھی وہی اجر دیا جا رہا ہے۔ تو ہم دونوں کے اندر فرق پھر کیا رہ گیا ہے؟ تو ہمارا دنیا کے اندر اگر یہ معاملہ ہے تو وہ اللہ رب العزت، اس کی تو وہ ذات، وہ تو سب سے بڑا منصف ہے، سب سے زیادہ انصاف فرمانے والا ہے، اور اس کے آگے کسی کا دم نہیں، وہ تو سب سے بڑا عادل ہے، عدل کرنے والا ہے۔ اس نے کہا کہ ہر اس شے کے شر سے میری پناہ مانگو جس شے کو میں نے خلق کیا ہے۔ اللہ رب العزت یہاں پناہ مانگنے کا حکم کیوں ارشاد فرما رہا ہے؟ دراصل یہاں اللہ رب العزت یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں نے دنیا کے اندر جو بھی امور رکھے ہیں، جو بھی کام رکھے ہیں، دنیا میں ایک دوسرے سے مدد طلب کرتے ہو، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، دنیا کے اندر تمہیں ایک دوسرے سے فائدہ پہنچتا ہے، ایک دوسرے سے رغبت پہنچتی ہے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ فلاں بندہ میرے لیے کچھ کر سکتا ہے، میرے لیے کچھ فائدہ کر سکتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارے جتنے بھی عالم اسباب کے اندر جو بھی کام کرنے والے ہو، اس کے اوپر ایک ایسی قوت غالب ہے، ایک ایسی طاقت ہے جو ان تمام کے اوپر غالب ہے۔ اگر وہ چاہے گی تو تمہارا فائدہ ہوگا، اگر وہ نہیں چاہے گی تو تمہارا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ تو اس کی پناہ میں آ جا جو فلق کا رب ہے، تو اس سے پناہ مانگ جس نے ہر شے کو خلق کیا ہے۔ یعنی جس طرح انسان اشیاء سے محبت کرتا ہے اور اشیاء سے محبت کرنے کے ساتھ یہ سمجھتا ہے کہ اگر فلاں شے مجھے مل گئی تو میرا بہت فائدہ ہو جائے گا، اور اگر فلاں شے مجھے نہ ملی تو میرا بہت نقصان ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ تو اشیاء کا بھی خالق ہے، اس نے اشیاء میں خیر کو بھی رکھا ہے، اشیاء میں شر کو بھی رکھا ہے۔ جب تو اس کی پناہ میں آ جائے گا جس نے اشیاء کو خلق کیا ہے، تو وہ تو ہر چیز کا خالق ہے، وہ تجھے پھر اس شے کو عطا کرے گا جو تیرے حق میں بہتر ہے، اور اس شے کو کا شر تجھ سے دور کر دے گا جو تیرے حق میں بہتر نہیں ہے۔ من شر ما خلق، اس کے شر سے پناہ مانگ جو اس نے خلق کیا ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور غاسق کے شر سے پناہ مانگ جب وہ چھا جائے۔ غاسق دراصل رات کو کہا جاتا ہے، اللیل اذا عظم ظلامہ، جب رات کا اندھیرا بہت زیادہ ہو جاتا ہے، جس کو گپ اندھیرا ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، تو اس کو غاسق کہا جاتا ہے۔ ایک تو ویسے مطلقاً رات ہے، ایک گپ اندھیری رات ہے، اس کو غاسق کا نام دیا جاتا ہے۔ اور وقب یعقب وقوب سے نکلا ہے،
وقب کا معنی ہوتا ہے کہ کسی شے کا کسی دوسری شے کے اندر اس طرح داخل ہو جانا کہ وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، یعنی رات کے گھپ اندھیری رات کے شر سے پناہ مانگنی ہے جب وہ داخل ہو جائے، یعنی جب گھپ اندھیری رات داخل ہو جاتی ہے تو اس کو وقب سے اس وجہ سے تعمیر فرمایا کہ وقب کا معنی ہوتا ہے کسی شے کا کسی شے میں داخل ہونا، جیسے کہتے ہیں غسقت العین، آنکھ کو غسق ہو گیا ہے کہ آنکھ جو ہے وہ بھر گئی ہے، آنسوؤں سے بھر گئی ہے، غسقت اللیل، رات گھپ اندھیری رات ہو گئی ہے، تو وہ ایک شے دوسری شے میں اس طرح داخل ہو گئی ہے کہ اب تمیز باقی نہیں رہی، ایک شے دوسری شے کے اندر اس طرح داخل ہو گئی ہے تو اس کو غاسق کا نام دیا جاتا ہے یا غسق کا نام دیا جاتا ہے۔ تو غاسق کے شر سے اس کی پناہ مانگ جب وہ چھا جائے، یعنی اس کے اندر ڈوب جائے۔ ما ومن شر النفاثات فی العقد، اور نفاسات کے شر سے پناہ مانگ جب وہ گرہوں میں پھونکنے لگیں۔ یعنی نفاسات کا معنی یہ ہے بہت زیادہ نفس ویسے کہتے ہیں پھونک مارنے کو، ایک نفس ہوتا ہے ایک نفخ ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر فرق یہ ہے کہ نفس میں جب پھونک بندہ مارے اور اس کے ساتھ اس کی تھوک بھی آئے، یعنی پھونک مارنے کے ساتھ تھوڑی سی تھوک بھی آئے تو اس کو نفس کہا جاتا ہے۔ تو ومن شر النفاثات، نفاثات یہ جمع مؤنث سالم ہے، نفاسات کا معنی ہے بہت زیادہ پھونکیں مارنے والی، یعنی جمع مؤنث سالم لے کے آئے، جمع مؤنث لے کے آئے، یہ بتانے کے لیے یہاں عورتوں کا ذکر فرمایا کیونکہ یہ زیادہ تر یہ کام عورتوں کے ذریعے ہی ہوتا ہے، عورتیں ہی زیادہ تر یہ کام کرتی ہیں، گروہ میں پھونکے مارنا، یعنی جادو کرنا یا جادو کروانا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ فرمایا، ورنہ مرد بھی یہ کام کرتے ہیں لیکن چونکہ اکثری طور پر یہ کام ان سے ہوتا ہے، اس وجہ سے فرمایا گروہوں میں پھونکے مارنے والی عورتوں، نفاسات یہ جمع مؤنث ہے، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہاں عورت مراد ہے، گروہ میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے فی العقد، عقد یہ عقدہ سے نکلا ہے، عقد کا معنی ہے گرہ۔ اس آیت کا شان نزول دراصل یہ ہے کہ لبید بن عاصم یہودی، اس نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے اوپر جادو کیا، اور جمہور مفسرین کا یہی قول ہے، تمام اہل نقل کا یہی قول ہے کہ لبید بن عاصم اس نے کیا، اس کی بیٹیوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام پر بیماری کا جادو کیا، اور بہت سخت جادو تھا جس کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام بیمار ہو گئے۔ اور اس کے بارے میں کافی ساری مختلف روایتیں بھی موجود ہیں، اور بعض علماء نے اس واقعے کا انکار بھی کیا ہے، لیکن اور معتزلہ بھی اس کا انکار کرتے ہیں، بلکہ معتزلہ تو مطلقاً جادو کی تاثیر کا ہی انکار کرتے ہیں، لیکن جمہور مفسرین اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر جادو کیا گیا۔ ان کے دلائل یہ ہیں کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا، اور دوسری آیت وہ پیش کرتے ہیں ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں سے بھی وہ آ جائے۔ کہتے ہیں یہ آیتیں تو ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سے وعدہ فرما لیا ہے کہ اے محبوب اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا کہ لوگ تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور دوسری جگہ فرمایا ولا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر جہاں سے بھی آ جائے وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ کفار و مشرکین تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو ویسے ہی مسحور کہا کرتے تھے کہ یہ جادو زدہ ہیں، کہ ان کے اوپر جادو کیا گیا ہے، تو اگر واقعی اللہ کے رسول علیہ السلام پر جادو ہوا ہے تو پھر تو کفار و مشرکین کی بات صحیح ہو گئی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر جادو کیا گیا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر کبیر میں اس کی کافی سارے جوابات دیے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں جو مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام مسحور ہیں، معاذ اللہ ان کے اوپر جادو کیا گیا ہے، ان کی مراد یہ ہوتی تھی کہ یہ نبی انہوں نے ہمارے دین کو چھوڑ دیا ہے، ان کے اوپر کسی نے ایسا جادو کر دیا ہے کہ یہ اس جادو کی وجہ سے ہمارے دین کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ ان کی مراد یہ نہیں تھی کہ ان کے اوپر ایسا جادو کیا گیا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں، یہ جادو کیا گیا ہے، بلکہ ہمارے دین کو چھوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، ان کے اوپر سحر ہے۔ تو امام فخر الدین رازی نے فرمایا مشرکین کا جادو تو وہ تو اس معنی کے اندر مراد لیتے تھے، اس معنی میں مراد نہیں لیتے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ظاہری بدن پر
کوئی مرض ہو جائے گا، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کسی مرض میں مبتلا ہو جائیں گے، انہوں نے کبھی ایسا مراد نہیں لیا کہ اس جادو سے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر اس لحاظ سے جادو نہیں ہو سکتا کہ حضور علیہ السلام کے بدن میں کوئی بھی مرض لاحق نہیں ہو سکتا۔ اچھا، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اب وہ جادو جب ہوا، اللہ کے رسول علیہ السلام کتنے دن بیمار رہے اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، 40 دن کا بھی قول ہے، 6 ماہ کا بھی قول ہے، لیکن وہ واقعہ دراصل اس طرح پیش آیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے آپس میں کلام کر رہے ہیں، 2 فرشتے آپس میں کلام کر رہے ہیں، ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کو یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں کیا ہوا ہے، تو دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہے کہ ان کے اوپر جادو کیا گیا ہے، تو فرشتہ کہتا ہے کہ جادو کس نے کیا ہے، تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ جادو فلاں لبید بن عاصم اس نے کیا ہے، اس یہودی نے کیا ہے، تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ وہ جادو کہاں دفن ہے، وہ خواب کے اندر مکالمہ ہو رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ فلاں کنویں کے اندر جادو دفن ہے اور گرہیں لگی ہوئی ہیں، اور تو اللہ کے رسول علیہ السلام جب بیدار ہوتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حضرت طلحہ بن زبیر کو بلایا اور بلا کے بھیجا، فرمایا کہ فلاں کنویں میں سے گرہیں نکال کر لاؤ، تو 11 گرہیں لگی ہوئی تھی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے، حضرت طلحہ بن زبیر گئے لے کے آئے تو 11 گرہیں لگی ہوئی تھی، 11 گرہیں لگی ہوئی تھی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام ایک آیت پڑھتے جاتے اور ایک گرہ کھولتے جاتے، اور جیسے ہی گرہ کھولتے اللہ کے رسول علیہ السلام کو اس گرہ کے کھولنے کے ساتھ حضور کے بدن کے اندر حضور کو راحت محسوس ہونے لگتی، اور جیسے ہی ساری 11 گرہیں کھلیں اور آیات مکمل ہوئیں، اللہ کے رسول علیہ السلام بالکل تندرست ہو گئے، شفا یاب ہو گئے۔ تو دراصل اللہ رب العزت کا ان آیات کو نازل کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس امت کو یہ بتانا کہ تمہارے اوپر جب کوئی ایسا وقت آ جائے، تو یہ تو بتقاضائے بشریت اللہ کے رسول علیہ السلام پر جو جادو ہوا، اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ سکھانا تھا، بتلانا تھا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے تو تمہیں کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو تمہیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، تم سب سے بڑی چیز ہے اشرف المخلوقات ہو، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کرم یہ فرمایا کہ تمہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا کیا۔ تو یہ شیاطین چاہے انسانوں کے ہوں یا جنات کے ہوں، کیونکہ شیاطین دونوں میں ہوتے ہیں، شیاطین الانس والجن، اللہ رب العزت فرماتا ہے انسان اور جنات کے شیاطین، یہ جنات اور انسان کے شیاطین تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اگر تمہارا اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کامل ہے، یقین کامل ہے، تو تمہارا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جب تم اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جاؤ گے، اس سے پناہ طلب کرو گے، تو تمہارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو یہ پیغام دے دیا ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے پناہ مانگو جب وہ حسد کرنے لگے۔ یہاں اللہ رب العزت نے حاسد کے شر سے بھی پناہ مانگنے کا حکم فرمایا ہے۔ حاسد کس کو کہتے ہیں؟ حاسد اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو دوسرے کی نعمت کے زوال کی تمنا کرے، جو شخص یہ تمنا کرے کہ فلاں بندے کے پاس یہ نعمت ہے، یہ چھن جائے، اس بندے کو حاسد کہتے ہیں، حسد کرنے والا۔ کسی کو دیکھا کہ اللہ رب العزت نے عزت عطا فرمائی ہے، یہ تمنا کرنا کہ یہ بندہ ذلیل ہو جائے، تو وہ شخص بھی حاسد ہے جو یہ تمنا کرے کہ وہ ذلیل ہو جائے۔ کسی کو شہرت ملی ہے تو یہ تمنا کرنا وہ ذلیل ہو جائے۔ کسی کو اللہ رب العزت نے اچھی آواز دی ہے تو یہ تمنا کرنا اس کی آواز چھن جائے۔ کسی کو اللہ رب العزت نے علم دیا ہے تو یہ تمنا کرنا کہ اس کا علم ختم ہو جائے۔ کسی کو اللہ رب العزت نے دنیاوی منصب دیا ہے تو یہ تمنا کرنا کہ اس کا فلاں دنیاوی منصب یہ چھن جائے، ختم ہو جائے۔ تو یہ تمنا کرنا، اس شخص جو یہ تمنا کرے، ایسے شخص کو حاسد کہا جاتا ہے، یعنی وہ دوسرے کی نعمت کے زوال کی تمنا کرتا ہے۔ زوال نعمت الغیر، غیر کی نعمت کی زوال کی تمنا کرنے والا شخص یہ حاسد ہے، جب وہ حسد کرنے لگے۔ اب حسد 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک حسد محمود ہوتا ہے، دوسرا حسد مذموم ہوتا ہے۔ حسد محمود کون سا ہے؟ وہ حسد جس کے اندر بندے کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے دوسرے شخص کو نعمت عطا فرمائی ہے، اس کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اللہ رب العزت ایسی ہی نعمت مجھے بھی عطا کر دے۔ اس کو غبطہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو حسد محمود بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تمنا کرنا بالکل جائز ہے، اور ایسی ہی تمنا کرنے چاہیے کہ جب کسی کے پاس نعمت دیکھیں،
کوئی بھی دنیاوی یا دینی نعمت دیکھیں تو یہ تمنا کرنا کہ اس کی نعمت برقرار رہے، جو اللہ رب العزت نے اس کو عطا فرمایا اس کے پاس ہی رہے، اور اللہ رب العزت مجھے بھی ایسی ہی نعمت عطا فرما دے۔ تو ایسے شخص کو تو ایسا حسد یہ محمود ہے، اچھا حسد ہے، ایسا حسد کرنا چاہیے۔ اس کو غبطہ یا رشک بھی کہا جاتا ہے۔ جو حسد مذموم ہے، جس کی مذمت کی گئی ہے، وہ یہی ہے کہ دوسرے کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا، کہ اس کے پاس سے یہ نعمت ختم ہو جائے، میرے پاس آئے یا نہ آئے، اس کے پاس باقی نہ رہے، ایسے شخص کو حاسد کہا جاتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر اپنی ایک صفت کے ذریعے قل اعوذ برب الفلق، فلق کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، اس کے ذریعے کتنی چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ من شر ما خلق، جو اس نے پیدا کیا ہے اس کے شر سے، غاسق کے شر سے، نفاسات کے شر سے، حاسد کے شر سے۔ ایک صفت کے ذریعے اللہ رب العزت نے اپنی ایک صفت کے ذریعے کہ وہ فلق کا رب ہے، 3 چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم ارشاد فرما دیا ہے۔ کیونکہ اس صورت کا مقصد کیا ہے؟ اس صورت کا مقصد ہے انسان کے بدن کی سلامتی، انسان کی جان کی سلامتی، انسان کے نفس کی سلامتی۔ لیکن اگلی جو صورت ہے اس کے اندر ہر جگہ پہ اللہ رب العزت اپنی علیحدہ صفت لے کے آیا ہے۔ پہلے فرمایا برب الناس، پھر فرمایا مالک الناس، پھر فرمایا الہ الناس، پھر جس شے سے پناہ مانگی گئی ہے وہ ہے من شر الوسواس الخناس، وسوسے سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنی 3 صفتوں کا ذکر فرمایا، اور جس شے سے پناہ مانگی ہے وہ ایک چیز ہے۔ اس صورت کے اندر سورہ فلق کے اندر ایک صفت ذکر کی، اور آگے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے وہ 3 چیزیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو دین کا نقصان ہے وہ دنیا کے نقصان سے بہت بڑا ہے۔ دین کا نقصان اگرچہ تھوڑا ہو، وہ دنیا کے بڑے سے بڑے نقصان سے زیادہ ہے۔ اگر تیرے اوپر کسی مخلوق کا شر پڑ جائے، اگر تیرے اوپر نفاسات کا شر پڑ جائے، جادو ہو جائے، تیرے اوپر حسد ہو جائے، تیرے اوپر مخلوق کا شر پڑ جائے، تو کیا ہوگا؟ تیرے بدن بیمار ہو جائے گا، تیرے نفس کو سلامتی نصیب نہیں ہوگی، تو نڈال ہو جائے گا، تیرے اوپر بیماریاں آ جائیں گی۔ لیکن اگر شیطان کے وسوسے میں آ گیا اور معاذ اللہ اس کے وسوسے میں آ کر اس دین سے پھر گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ تیرا ایمان چلا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تیرے دین کی سلامتی وہ سب سے بڑی شے ہے، اس سلامتی کو سب سے زیادہ عزیز رکھ۔ اگرچہ تیرا بدن بھی ضروری ہے، لیکن دین سے زیادہ ضروری نہیں ہے۔ تیرا بدن بعد میں آتا ہے، دین کی سلامتی یہ پہلے آتی ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، تم فرماؤ میں پناہ مانگتا ہوں اس کی جو لوگوں کا رب ہے، مالک الناس لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس لوگوں کا الہ ہے، من شر الوسواس الخناس، اور اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالتا ہے، خناس کے وسوسوں سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے اور آدمیوں میں سے۔ یہاں اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر بھی پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ برب الناس، تم فرماؤ میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ مالک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس۔ دراصل اللہ رب العزت کے قرآن کا ایک ایسا اعجاز ہے کہ اللہ رب العزت جہاں بھی کلام فرماتا ہے، ان قرآن مجید کی آیات میں، قرآن مجید کی صورتوں کے اندر ایک ربط ہوتا ہے، ایک تسلسل ہوتا ہے۔ وہ تسلسل کہیں بھی ٹوٹتا نہیں ہے، ہر صورت کا دوسری صورت کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، ہر آیت کا اگلی اور پچھلی آیت کے ساتھ ایک تعلق، ایک سیکوینس چل رہا ہوتا ہے، اور وہ ربط اور سیکوینس کبھی بھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ فرمایا تم فرماؤ کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، مالک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کے رب تو بہت زیادہ ہیں، والدین بھی بچوں کی تربیت کرتے ہیں، والدین کو بھی مربی کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا مشکوٰۃ شریف کی پہلی حدیث، فرمایا ان تالد الامۃ ربتہا، لونڈی اپنے مالک کو جنے گی۔ تو یہاں ماں کے اوپر بھی
رب کا اطلاق کیا گیا ہے۔ اور سورہ یوسف کے اندر فرمایا کہ ورجی الی ربک فاسألہ، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اس سے جا کے پوچھ، یعنی عزیز مصر کے پاس جا اور اس سے جا کے پوچھ، جہاں جو ہے وہ ایک بندے کے اوپر رب کا اطلاق کیا گیا ہے۔ تو عربی زبان کے اندر لفظ رب، اس کا اطلاق اللہ رب العزت کی ذات پر بھی کیا جاتا ہے، اور اس کا اطلاق مخلوق پر بھی کیا جاتا ہے۔ اردو زبان کے اندر اگرچہ بغیر اضافت کے اس کو استعمال نہیں کیا جاتا، اردو زبان میں ہم ایسا نہیں کہتے کہ یہ فلاں کا رب ہے، یہ فلاں کا رب ہے، یا والدین کو بھی ہم نہیں کہتے کہ والدین اپنی اولاد کے رب ہیں، ہم اس طرح نہیں کہتے اردو زبان، کیونکہ اردو محاورے کے اندر اس کو استعمال نہیں کیا جاتا، لیکن عربی محاورے کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے اضافت کے ساتھ۔ اضافت جب کر دی جاتی ہے تو اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر استعمال ہوا ہے۔ فرمایا تم پناہ مانگو لوگوں کے رب کی۔ اب لوگوں کے رب تو بہت زیادہ ہیں، لوگوں کے مربی، لوگوں کے پالنے والے، ان کی تربیت کرنے والے، استاد بھی مربی ہے، والدین بھی مربی ہیں، کوئی پیر بھی مربی ہے جو اچھی لوگوں کی مریدوں کی تربیت کرنے والا ہے، اس کو بھی مربی کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ تو اس کی پناہ مانگ جو لوگوں کا رب ہے، لیکن مالک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے۔ ہر تربیت کرنے والا بادشاہ نہیں ہوتا، جو بھی تمہاری تربیت کرے، تمہارے والدین تیری تربیت کرتے ہیں، استاد تیری تربیت کرتا ہے، تیرا مرشد تیری تربیت کرتا ہے، کوئی اور تیرا راہبر اور رہنما تیری تربیت کرتا ہے، تو وہ تیرا مربی تو ہو سکتا ہے، لیکن جو تیرا مربی حقیقی ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ کیونکہ وہ مالک الناس، وہ لوگوں کا بادشاہ ہے۔ ہر تربیت کرنے والا بادشاہ نہیں ہوتا، ہر تربیت کرنے والا مالک نہیں ہوتا۔ یہاں بادشاہ سے مراد کیا ہے؟ بادشاہ سے مراد یہ ہے کہ جس کی سلطنت ہر شے کے اوپر حاوی ہے۔ جب جو بادشاہ ہوتا ہے وہ اپنی سلطنت کا اکیلا ہی سلطان ہوتا ہے، جو وہ حکم دیتا ہے ساری اس کی رعایا کو وہ ماننا پڑتا ہے، اور جو اس کو نہیں مانتا اس کو وہ سزا دیتا ہے۔ بادشاہ اسی کو کہا جاتا ہے نا، بادشاہ وہ تھوڑی ہوتا ہے جو کسی کا محتاج ہو، بادشاہ تو وہی ہوگا جو ہر ایک سے لاپرواہ ہو، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، جیسا وہ چاہے گا ویسا ہوگا، جیسا وہ نہیں چاہے گا ویسا وہ نہیں ہوگا، چاہے جتنا کوئی زور لگا لے، اور بڑے سے بڑا پیسے والا، جاگیروں والا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس بادشاہ کا، اسی کو بادشاہ بنایا جاتا ہے اور اسی کو سلطنت دی جاتی ہے۔ سلطنت بادشاہی اسی چیز کا نام ہے۔ تو فرمایا کہ وہ تیرا مربی ایسا مربی ہے جو لوگوں کا بادشاہ ہے۔ کوئی کسی ایک سلطنت کا بادشاہ ہے، کوئی کسی ایک ریاست کا، کوئی ایک شہر کا، کوئی ایک ملک کا بادشاہ ہے، لیکن تیرا رب وہ رب ہے جو ساری انسانیت کا بادشاہ ہے، سارے لوگوں کا بادشاہ ہے۔ اس کا حکم، اس کی طاقت، اس کا غلبہ ہر شے کے اوپر حاوی ہے۔ اب یہ اپنی دوسری صفت کو ذکر فرما دیا کہ وہ لوگوں کا بادشاہ ہے۔ اب بادشاہ تو اس کے علاوہ اور بھی ہیں، اگر وہ بادشاہ ہے تو بادشاہ تو اس کے علاوہ اور بھی ہیں، مربی بھی اور ہیں، بادشاہ بھی اور ہیں، لیکن اس نے اپنا مربی ہونے اس کی صفت بھی بیان فرما دی کہ وہ مربی حقیقی ہے۔ وہ ایسا مربی ہے جس نے کسی سے تربیت نہیں لی، اس کی تربیت یہ مستقل ہے۔ وہ ایسا پالنے والا ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیتا، وہ سب کو عطا کرنے والا ہے۔ اور وہ ایسا بادشاہ ہے جس کا حکم ہر بادشاہ کے اوپر نافذ ہے۔ وہ ایسا بادشاہ ہے جس کی بادشاہی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن تیسری صفت ایسی بیان فرمائی جس کے اندر کوئی اس کا مقابلہ نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے بھی یہ صفت ملی ہوئی ہے، چاہے وہ عطائی کا دعویٰ کرے، تو ایسا کوئی آدمی نہیں ہے جو اس کا یہ دعویٰ کر سکے کہ مجھے یہ صفت ملی ہے۔ وہ کیا ہے؟ الہ الناس، لوگوں کا الہ ہے، لوگوں کا معبود ہے۔ بادشاہ تو ہو سکتا ہے، کوئی مربی بھی ہو سکتا ہے، لیکن لوگوں کا الہ، لوگوں کا معبود، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اب الہ کس کو کہا جاتا ہے؟ الہ کا معنی ہے معبود، جس کی عبادت کی جائے، اور جو عبادت کرنے والا ہے اس کو عابد کہا جاتا ہے، جس کی عبادت کی جائے اس کو معبود کہا جاتا ہے۔ تو صفت الوہیت کے اندر اس کا کوئی شریک نہیں، صفت الوہیت کے اندر اس کا کوئی شریک نہیں کہ کسی کو عطائی طور پر بھی یہ صفت ماننے والا شخص مشرک ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ فلاں شخص کو اللہ رب العزت نے صفت الوہیت عطا کر دی ہے، کہ فلاں بندہ بھی اللہ رب العزت کے چاہنے سے خدا بن گیا ہے، تو وہ بندہ مشرک ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایک ایسی صفت ہے جو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔
اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہو سکتا، کوئی معبود نہیں ہو سکتا۔ وہ جس کو چاہے مالک تو بنا سکتا ہے، بادشاہ تو بنا سکتا ہے، وہ جس کو چاہے مربی تو بناتا ہے، لیکن کوئی بھی اس کی صفت الوہیت کے اندر شریک نہیں ہے۔ اب شرک بھی اسی چیز کا نام ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب الفوز الکبیر فی اصول تفسیر کے اندر اس بات کو ذکر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں الشرک ان تثبت لغیر اللہ سبحانہ وتعالی من الصفات المختصۃ بھی، اللہ رب العزت کی صفات مختصہ میں کسی غیر کو اس کا شریک ٹھہرانا، اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ صفت خاصہ ہے کہ وہ الہ ہے، وہ معبود ہے، اس کے اندر کوئی کسی کو اور کو شریک مانے، کسی بت کو، کسی ولی کو، کسی بھی شخص کو اللہ رب العزت کا شریک ٹھہرائے کہ وہ کہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو بھی اپنی یہ صفت عطا فرمائی ہے، وہ بندہ مشرک ہو جائے گا۔ صفات کی دراصل دو قسمیں ہیں، ایک صفات مخصوصہ ہیں، دوسری صفات مشترکہ ہیں۔ صفات مخصوصہ کا معنی یہ ہے کہ وہ صفات جو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، اور صفات مشترکہ کا معنی یہ ہے کہ وہ صفات جو اللہ رب العزت کے پاس ہیں اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بھی صفات عطا فرماتا ہے، ان صفات کو صفات مشترکہ بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے اندر بھی قدر فرق ہے کہ صفات مشترکہ کے اندر بھی جو بندوں کی صفات ہوتی ہیں وہ عطائی ہوتی ہیں، غیر مستقل ہوتی ہیں، محدود ہوتی ہیں، غیر مخلوق ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی جو صفات مشترکہ بھی ہیں وہ بھی اللہ رب العزت کی جو صفت ہوگی وہ ذاتی ہوگی، مستقل ہوگی، غیر محدود ہوگی، غیر مخلوق ہوگی۔ اللہ رب العزت کی صفات مشترکہ کے اندر بھی فرق بیان کیا جاتا ہے۔ تو کہا وہ لوگوں کا رب ہے، وہ لوگوں کا الہ ہے۔ اب اس صفت کے اندر کوئی اس کا شریک، اب یہاں اللہ رب العزت نے اپنے اس پناہ مانگنے والے کو بیان فرما دیا کہ جس سے تو پناہ مانگ رہا ہے تو سوچ اس کی عظمت کتنی بڑی ہے۔ جب بندہ کسی کا تعارف کرواتا ہے نا تو پہلے یہ بیان کرتا ہے یہ اس شخص کے پاس فلاں عہدہ بھی ہے، اس شخص کے پاس فلاں عہدہ بھی ہے۔ ایک دم بڑے عہدے پہ نہیں جاتے، یہ کہتے ہیں کہ یہ تو فلاں عہدے پر بھی رہے ہیں، یہ فلاں عہدے پر بھی رہے ہیں، اور اب ان کے پاس یہ فلاں عہدہ ہے، تاکہ سارے عہدے گنا کے پھر آخری عہدے پر لے جاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، جو سننے والا ہے اس کے ذہن کے اندر اس کا مرتبہ، اس کا مقام بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں جب اپنا تعارف بیان فرمایا، اپنا تعارف بیان کرتے ہوئے اپنی صفات کو ایک ترتیب کے ساتھ بیان فرمایا کہ اس کی صفات کیسی ہیں، کہ وہ لوگوں کا الہ بھی ہے اور اس صفت کے اندر کوئی اس کا شریک نہیں۔ من شر الوسواس الخناس، اور اس کے شر سے جو دلوں کے اندر برے خطرے ڈالتا ہے۔ وسواس یہ وسوسے کو کہا جاتا ہے، جیسے زلزلہ اور وسواس یہ وسوسے کو کہا جاتا ہے، خناس کے وسوسے سے۔ یہاں اللہ رب العزت نے وسوسے کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ خناس کے وسوسے، اس کے شر سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگ۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے اور آدمیوں میں سے۔ اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرما دیا کہ اس کے مخلوق میں سے جو وسوسہ ڈالنے والے ہیں وہ دونوں ہیں، شیاطین الانس والجنی، انسانوں کے شیاطین اور جنات کے شیاطین، یہ دونوں لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتے ہیں۔ وسوسہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ وسوسہ ایک تو سب سے کم درجے کا وسوسہ ہے۔ سب سے کم درجے کا وسوسہ یہ ہے کہ جو عام مومنین کو لاحق ہوتا ہے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی نیکی کے کام کرتے ہیں تو ہمیں ایک وسوسہ آتا ہے۔ جب وضو کرنے لگے تو وضو کر رہے ہیں تو وسوسہ آئے گا کہ شاید میں نے مسح کیا ہے یا نہیں کیا، شاید میں نے چہرہ صحیح طریقے سے دھویا ہے یا نہیں دھویا۔ نماز پڑھنے لگے ہیں تو وسوسہ آ جائے گا، شاید میں نے فلاں رکعت کے اندر سورہ فاتحہ یا سورہ اخلاص پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی۔ یہ وسوسے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی مومنین کو وسوسے آتے رہتے ہیں جو کہ مومنین کے ایمان کی علامت ہوتے ہیں۔ یہ وسوسے کا سب سے کم درجہ ہوتا ہے۔ یہ بھی شیطان کی طرف سے اس کو وسوسہ وہ ڈالتا ہے تاکہ وہ نیکی سے پھر جائے،
عبادت سے پھر جائے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان وسوسوں کی وجہ سے ہی نیک کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، نماز پڑھنی چھوڑ دی، وضو میں رہنا چھوڑ دیا اور اچھے کام کرنے چھوڑ دیے تاکہ ہمیں وسوسے نہ آئیں۔ اور اس کا مطلب ہے کہ شیطان اپنے حربے کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے۔ سب سے کم درجہ یہ، اور سب سے آخری درجہ وسوسے کا یہ ہے کہ بندے کو اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں ہی وسوسہ ہو جائے، بندے کو اس بات میں وسوسہ ہو جائے کہ پتہ نہیں خدا ہے یا نہیں۔ یہ وسوسے کی آخری درجہ ہے کہ اس کو وہ اللہ رب العزت کی ذات کے اندر ایسا شک ہو گیا ہے کہ وہ معاذ اللہ اب اس مقام کے اوپر کھڑا ہوا ہے کہ وہ یہ سوچ رہا ہے پتہ نہیں خدا ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ کے نبی سچے ہیں یا نہیں، پتہ نہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے۔ وسوسے کا یہ شیطان کا آخری حربہ ہوتا ہے، اور شیطان انسان کی ساری زندگی اس کے اوپر یہ محنت کرتا رہتا ہے کہ وہ اس کے ذہن کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں، اللہ کے رسولوں کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اللہ رب العزت کے احکام کے بارے میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، اور آخری وقت تک وہ یہ کوشش کرتا رہتا ہے۔ اور کتنوں میں ایسا ہوتا ہے، کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شیطان اپنے اس حربے کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں جو معاذ اللہ ایتھسٹ ملحد ہو جاتے ہیں، عیسائیت، یہودیت، ہندوازم، دوسرے مذاہب کو اختیار کر لیتے ہیں، صرف اور صرف اس وسوسے کی وجہ سے جو شیطان کا حربہ ہوتا ہے، اور شیطان اس حربے کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس خناس کے وسوسے سے، اس شیطان کے وسوسے سے اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جا۔ جب اس کے وسوسے سے تو اس کی پناہ میں آ جائے گا تو اللہ رب العزت کی پناہ میں آنے کا معنی یہ ہے کہ تو شیطان کے شر سے بھی محفوظ ہو گیا، اور ہر اس شے کے شر سے محفوظ ہو جائے گا جس شے کو اللہ رب العزت نے خلق فرمایا۔ اب یہ جو ان کو صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے، امام باقلانی نے اپنی کتاب الانتصار میں اس بات کو ذکر فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں یہ ذکر کیا گیا کہ انہوں نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ یہ دونوں معوذتین یہ قرآن مجید کی صورتیں نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں کچھ حدیث کی کتابوں میں یہ روایتیں آئی ہیں کہ انہوں نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ معوذتین یہ تعوذ ہے، اس کو پڑھنا چاہیے جب کوئی کسی کے اوپر کوئی جادو زدہ ہو جائے، جب کوئی بیمار ہو جائے اس کے اوپر یہ پڑھا جائے، پھونکا جائے تو اللہ شفا عطا فرماتا ہے، لیکن یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ امام باقلانی نے اپنی کتاب الانتصار میں اس بات کے اوپر رد فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا کوئی فرمان نہیں ہے، اور وہ جو روایتیں پیش کی جاتی تھیں ان کا بھی حضرت امام باقلانی نے انکار فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ تمام روایتیں موضوع ہیں، تمام روایتیں باطل ہیں، اور ان کی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سند درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جب اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، یہ قرآن قطعی الثبوت ہے، اس کے ثبوت میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور جو احادیث تم پیش کر رہے ہو، جو اخبار پیش کر رہے ہو، وہ آحاد کے قبیل سے ہیں جو کہ ظنی الثبوت ہیں، جو ظنیت کا افادہ کرتی ہیں، تو ظنی الثبوت کے ذریعے قطعی الثبوت کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ روایتیں پیش کر کے امام باقلانی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کرنا چاہتے ہو، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ معاذ اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کو چھوڑ دیا تھا، کہ یہ بات کر کے کہ یہ ایک صورتیں قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے، یہ قرآن مجید میں سے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایسی بات کو منسوب کرنا جائز نہیں، اور آپ نے بڑی تفصیل سے ان لوگوں کا رد فرمایا۔ دراصل سارا قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے اس کی قطعیت ایسی ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کے شبے کی گنجائش نہیں۔ جو بندہ اس قرآن کے اندر کسی ایک لفظ کے بارے میں، کسی ایک آیت کے بارے میں بھی یہ کہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے، وہ بندہ دار اسلام سے نکل جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی درجنوں آیات اس بات کو بتا رہی ہیں کہ اس قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اب امام باقلانی علیہ رحمہ اس کے علاوہ بھی کافی سارے محدثین نے اس بات کے اوپر کلام فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں جو یہ بات بیان کی جاتی ہے اور جو روایتیں پیش کی جاتی ہیں ان تمام کا رد بھی فرمایا ہے۔ اہل تشیع کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ
قرآن مجید میں کچھ آیات کی اور کچھ صورتوں کے بارے میں یہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ قرآن مجید میں سے نہیں تھیں، اور بعض نے تو یہ کہا کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ کچھ صورتیں اور کچھ سپارے وہ بکری کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ آیتوں کے بارے میں۔ دراصل اس مسئلے کو بھی ذہن نشین کر لیں کہ اہل تشیع میں سے بھی یہ عقیدہ ان کے تمام علماء کا نہیں ہے۔ جو یہ قرآن میرے پاس موجود ہے، یہی قرآن آپ ایران میں چلے جائیں یہی آپ کو وہاں ملے گا، دنیا کے جس کونے میں چلے جائیں اہل تشیع کا کوئی نیا قرآن نہیں ملے گا۔ اور اصول کافی کی جو روایتیں پیش کی جاتی ہیں، یا اس کے علاوہ جو ان اہل تشیع کی کتب کی جو روایتیں پیش کی جاتی ہیں جن کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ قرآن تحریف قرآن کے قائل ہیں، باقاعدہ اہل تشیع کے جو بڑے علماء ہیں، جو ایران کے بڑے علماء ہیں، وہ اس بات کے اوپر بحث کرتے ہیں کہ ہم قرآن مجید میں ایک لفظ کی بھی تحریف کے قائل نہیں ہیں۔ اور ماضی قریب میں ایک شخص نے ایک کتاب لکھی جس کے اندر اس نے قرآن مجید کی تحریف کے بارے میں یہ بیان کیا کہ قرآن مجید کو بدلا گیا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصحف۔ یہ بات تو درست ہے کہ کچھ شیعہ علماء اس تحریف قرآن کے قائل ہیں، لیکن اکثریت اس بات کی قائل نہیں ہے۔ اور ہمارے الحمدللہ جو بلاد پاکستان ہے، پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر جو اکثریت اہل تشیع کی پائی جاتی ہے، وہ اسی مذہب کے اوپر قائم ہے کہ قرآن مجید میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، قرآن مجید بالکل محفوظ ہے۔ اور باقاعدہ جو اہل تشیع میں سے جو تحریف قرآن کے موضوع کے اوپر جنہوں نے کتابیں لکھی، یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ جو اس بات کے علماء قائل تھے کہ قرآن مجید کی تحریف ہو گئی ہے، انہی کے علماء نے، اہل تشیع کے علماء ہی میں نے ان کا رد کیا۔ حضور عرض یہ ہے کہ ان صورتوں کو کس طرح پڑھا جائے کہ جادو ختم ہو جائے؟ ان صورتوں کو اس طریقے کے ساتھ پڑھا جائے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو روزانہ 40 مرتبہ یا 100 مرتبہ پڑھ کے آپ پانی کے اوپر دم کر کے پی سکتے ہیں، آپ اپنے اوپر پڑھ کے پھونک مار سکتے ہیں۔ آپ اس کو جادو کی نوعیت کے اعتبار سے کم از کم 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ یا 2 ماہ لگاتار کریں، صدقہ خیرات کریں، تو اللہ رب العزت کے فضل سے جادو ختم ہو جاتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ساتھ سبق بتا رہے تھے، پڑھا رہے تھے، تفسیر وغیرہ، اگر اس کو ساتھ موقع دیا جائے کہ جو اہم پوائنٹ ہیں ان کو لکھنے کے لیے اگر تھوڑا سا وقت مل جائے کہ جس اسپیڈ سے آپ جا رہے تھے اس اسپیڈ میں لکھنا پھر مشکل ہو جاتا ہے، جب آگے والا نہیں لکھ سکتے یا پیچھے میں بیشی تھے، اگر لکھیں گے تو اس سے ہے کہ جو اہم پوائنٹ ہوں گے ہمارے ذہن میں رہیں گے، سارا تو نہیں لکھ سکتے لیکن کچھ وہ بھائی دراصل مسئلہ یہ ہے کہ 1 گھنٹہ ہے، تو 1 گھنٹے میں اگر میں اس سپیڈ سے نہ بولوں اور اس طریقے سے جو ہے نا وہ نہ کیا جائے تو کافی سارے باتیں بحثیں وہ ادھوری رہ جائیں گی۔ بعد میں ویڈیو ویسے یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو جاتی ہے، آپ کو لنک بھی شیئر کر دیا جاتا ہے، اگر آپ لکھنا چاہیں تو وہاں سے آپ دیکھ کے اس کو بالکل لکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہاں پہ میں بہت اگر سپیڈ کم کر دوں گا تو جو نہیں لکھنے والے وہ کہیں گے یہ تو بس ابھی کام مکمل ہی نہیں ہو رہا، ایک بات کو جو ہے بار بار لکھوایا جا رہا ہے۔ تو لکھنے والا کوئی ایک ہوگا، سننے والے زیادہ ہوں گے۔ جی جی ٹھیک۔ اس کے علاوہ جی مناظر حسین۔ جی السلام علیکم جی ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی